السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر اشرف جلالی اور مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، یہ بڑی ہی دکھ والی بات ہے کہ یعنی مرزا علی انجینئر کہ کہنا سیدھی سی بات ہے، سمجھدار کے تو اشارہ ہی کافی ہے کہ آپ کو پتہ ہے مرزا علی انجینئر نے ان کے جتنے بھی بزرگ ہیں ان کا جو بھی کالا چٹھا تھا کھول کر عوام الناس کے سامنے رکھ دیا۔ یعنی اگر یہ میں بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی۔ اگر ان کو 295 سی لگوانی تھی، پرچہ کٹوانا تھا، تو پھر ان پہ بھی کٹواتے نا، جو معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو آپ کو پتہ ہے کس کس کا کلمہ پڑھاتے رہے ہیں۔ باقی آپ کو سارا کچھ پتہ چل گیا، میں ایسے جملے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے، یقین مانیے دل کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن یہ کھلم ڈلی یہ باتیں کرتے آئے ہیں کہ جی بزرگوں کے بارے میں۔ اور اگلی بات میں کرتا تو یہ بھی بات کیا دوں، جو مرزا علی جی نے جو جملہ بولا کرسچن والی گفتگو کے اندر، اس سے بھی میں اختلاف رکھتا ہوں، وہ جملہ ہی غلط تھا۔ دیکھیں، بلکہ مرزا علی جی نے خود کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو لیکن ناظرین، صرف دکھ والی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈاکٹر اشرف جلالی جو بھی یہ طبقہ ہے، یہ جو مرضی کو چھوڑ دیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی، وہ ایک لڑکی ہے، میں اس کو اپنی بہن ہی کہوں گا، جس کو لیلا بطول کے نام پہ، نہیں اس کو مفتی طارق مسعود بھی نظر آ گئے، مرزا علی جی نے بھی نظر آ گئے۔ میں ان کی حمایت میں نہیں بول رہا، یہ بھی بتاتا چلوں، لیکن کم سے کم اس میری بہن کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو طبقہ بریلوی طبقہ ہے وہ معاذ اللہ مفتی حنیف قریشی کھولے، ڈاکٹر اشرف جلالی سرچ کرے، معاذ اللہ انہوں نے بھی ڈاکٹر جلالی نے جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا جملے بولے ہیں، اور مفتی حنیف قریشی نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا جملے بولے ہیں، کم سے کم وہ بھی عوام الناس کے سامنے کرے۔ میں بڑے درد مانا اپیل کر رہا ہوں اس کے سامنے اپنی بہن کے، یہ بھی ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے مولویوں کا یہ حال ہے، ہمارے جو بریلوی طبقہ مولوی ان کا یہ حال ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ رب العالمین کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بتائے ان کو، عوام الناس کو بتائے، تاکہ عوام الناس جاگے۔ اگر آپ حق بیان کرنا چاہتے پھر آپ کو بتانا پڑے گا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری جب باری آئی تو ہم چپ رہنا، کوئی گل نہیں، ساڈے جو مرضی کری جان، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو خیر ناظرین، میں آپ کو وہ گفتگو سنواتا ہوں ڈاکٹر اشرف جلالی اور مرزا علی جی کی، پھر انشاءاللہ آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو۔ انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا، ہاں جی، کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا، کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا، ایک مومن سے پڑا ہے۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں۔ کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں ہو، باہر نکلو، دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے، یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی، اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں، ہاں جی۔ اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے، نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے۔ تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق، انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں۔ سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے تو چلیں، اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ 5 کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں، یہ باہر نکلے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم تو ایسے گاہک کی انتظار میں تھے، آگے اللہ کے فضل سے۔ یہ جو مرزا جیلوی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ 4 جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی،
नंबर 1, वो कहते हैं इस बढ़ते हुए फितने का तदारुक करना जरूरी है, जिस तरह के बाकी 2 फितने हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान और गैरेट विल्डर्स जिसने वो गुस्ताखाना खाके बनवाए, और तीसरे नंबर पे मुझे उन्होंने जिक्र किया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये मिर्जा मलऊन है, यानी मुझे उन्होंने कहा कि ये लानती है, नाऊज़ु बिल्लाह। तुम जिस मसले में भी घमंड रखते हो ना कि ये तुम्हारा सबसे मजबूत मसला है, उससे मुतालिक एक वीडियो अपलोड कर दो। अब मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे से कहेंगे कि मैं उस वीडियो का जवाब दूंगा। कहते मेरे हजारों स्टूडेंट्स जवाब देंगे। ओए तुहाडे मरे भी जिंदा हो जान ना, इंजीनियर दी एक गल का जवाब नहीं दे सकते। हजारों स्टूडेंट्स, और छड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, आप निकल बाहर। हजारों स्टूडेंट्स, ये खुद पता क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिरका ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड्डे कड्डो, जिंदा या मुर्दा कड्डो बाहर उन्होंने। तुहाडे ते बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे हो मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कड्डो बाहर, लियो सामने। तो कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से ना कोई जवाब दे देगा। ना 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 सरकार, हमारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया सहाबा की जुबान से कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हमारी तादाद भी ज्यादा है काफरों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, सब तितर बितर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार फ्रंट से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दुश्मनों की सफों के अंदर। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहां पता चलता है कि लीडर लीडर होता है। हाँ। और फिर आपने अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की और यूं काफरों की तरफ फेंकी, सबकी आंखें अंधी हो गई, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तुम कह रहे हो हमारे हजारों स्टूडेंट्स, जबकि तुम ये समझ रहे हो कि 14 सदियों में इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। तो बड़ों को निकालो, हां लगवाओ हवा उन्हें, छोटे छोड़ो, ये किस दिन काम आने हैं बड़े। ठीक है, तुम्हारा दावा है कि मैंने एक फिरका लॉन्च किया है बकौल तुम्हारे, तो फिर उस फिरके का बड़ा तो मैं हुआ ना, तो अपने बड़े निकालो ना। यह अलग बात है कि ना हमारी कोई चंदा बुक, ना हमारी कोई मस्जिद, ना कोई मदरसा, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ें, चंदे तुम्हें दें जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। फिर भी वो झूठा इल्जाम, उस गंदगी का इल्जाम जो तुम्हारे बड़ों ने डाली हमारे ऊपर लगाते हो कि हमने फिरका लॉन्च किया हुआ है। और भाई फिरके जब लॉन्च होते हैं तो वो कहते हैं हम मुसलमान बाकी सारे काफिर, और मैं ये कहता हूं तुम सब मुसलमान हो, मुझे फिरका कह रहे हो। फिरके कहते हैं कि चंदा नहीं दूसरों को देना, मैं तो कहता हूं कि हमने कोई चंदा बुक बनाई नहीं, हम चंदा भी तुम्हें देते हैं, चलो। फिरके कहते हैं जी मस्जिद लादा से बनाओ, इस्लामाबाद मेरा दूसरा शहर है, कुत्ते की तरह लड़ते हैं मौलवी अपनी मस्जिदों के लिए, एक बरेलवी बना लेना सर तक फाड़ते हैं दूसरे के। फिर देवबंदियों को जब तक मस्जिद ना मिले, उनके मुंह में हड्डी ना जाए, उनको सुकून नहीं आता। फिर अहले हदीस के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, शिया के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, तब जाके सुकून से बैठते हैं सेक्टरों में, कुत्ते की तरह लड़ते हैं। ये मैं 15-20 साल से देख रहा हूं। फिर एक एक फिरके में भी लड़ते हैं, यानी अगर बरेलवियों की 2 पार्टियां आ गई वो एक दूसरे के सर फाड़ते हैं, FIR कटती हैं। तो ये सारी हड्डियां हमने तुम्हारे मुंह में पहले दी हुई हैं, अब हमें फिरका कह रहे हो। चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट निकालो अपना बड़ा बाहर। बरेलवियों को शौक है ना, निकालो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं उनके कदमों में बैठूंगा, इस कुर्सी पे उन्हें बिठाऊंगा। आओ सही, हां जो बंदियों को बड़ा घुमंड है ना, निकालो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। अहले हदीस को घुमंड है, साजिद मीर साहब को निकालो। शिया को कोई इशू है तो साजिद नकवी साहब को निकालो, मैं उनके कदमों में बैठूंगा, आए हमसे अकीदे तौहीद पे बात करें, अकीदे खत्म नबूवत पे बात करें,
ان ایشوز کے اوپر بات کریں, اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو, جب تک میری تصویر نہ لگا لیں, ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں, جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے. تو آپ جواب دے, شاگرد جواب دیں گے؟ اللہ دے بندے ہو تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. اور میں تیری فرمائش پوری کر لگا انشاءاللہ, رکھن لگا شاید جہاں تو جواب دینا ہے, اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے. میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا. میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا, تو پہلی اتوار یہی آئی ہے, تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں, اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے, علمی جواب. ایویں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا. ہاں تسی جواب اپلوڈ کر دیو, ٹھیک ہے, جلوس کٹ دیو, رون دیو, پٹ دیو, ساڑی جگہ کٹ پائے گئی ہے. اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے. انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے, کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے. تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے, سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں آپ, زندگی میں ملیں, ملاقات کریں, اور تصویر کھنچائیں, اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں. ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے, کوئی پیری مریدی شروع کی ہے, کوئی مزار بنایا ہوا ہے. جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے بھائی, کوئی مزار نہیں بننا ادھر, بے فکر رہے آپ. تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں, یہ بچوں کو چھوڑیں. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں, اے بے شرمو, جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے, ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. بے شرمو, تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں, جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو, اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے. یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ, ایک وڈا چپساں دا پیکٹ, یہ گھر دے بڑے ہوئے چپس, اور انہوں دی ویڈیوز لا کے انہوں دی چیخاں سننی نے, انجوائے کرنی ہے, بس اس طرح کچھ نہیں کرنا. ہاں بس تہاڈا اتنا ہی کام ہے. پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے. سرکار, اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو. جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا, اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے, نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے. اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی, ہاں ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی, رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھانت ہے. اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان سٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے, اب جائے پناہ نہیں ہے, کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تواڈے کولوں رج کے نے ہونا. ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, وہ میرے بھائی لانچ تو ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں, جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے آئے, ویسے نہیں کو میں پیسے لائے انہوں نے. جس کی یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو, اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے 80 سے 90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا, اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو, اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو. تو یہ 4 باتیں انہوں نے کی, اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے. تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے. ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا, ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا. آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, احمد بریلوی صاحب کی.
बमुताबिक 1340 हिजरी, और उन्होंने अपने जमाने में बाकी मकातब फिक्र को गुस्ताख डिक्लेयर करके काफिर डिक्लेयर किया कैटेगोरिकली। उसी रविश के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अहकाम शरीयत में आमज़ा बरेलवी साहब से सवाल हुआ कि ये जो वहाबी लोग हैं, कादियानी, शिया, मुख्तलिफ फिरकों के नाम लिख के ना उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इनका ज़बिया हलाल है अगर ये अल्लाह का नाम लेके कोई जानवर ज़बह करें? तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाबी ख्वाह देवबंदी हों, अहले हदीस हों, कादियानी हों, कादियानी काफरों को इनके साथ शामिल किया, शिया हों, नेचरी हों यानी नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर कोई जानवर ज़बह करें तो ज़बिया मुर्दार ही रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल हैं, यानी इस्लाम से निकल चुके हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। हाय मैं सदके मनु कहते हैं यहूदो नसारा दा एजेंट, ओए तुहाडा वड्डा बाकी सारे फिरके नूं यहूदो नसारा तू बदतर समझदा सी, दसो एजेंट कौन है? फिर मलफूजात आला हजरत जो इनके अपने बेटे ने जमा की, मुस्तफ़ा रजा खान नूरी, जिनकी वो मशहूर नात है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, अपने बेटे ने जमा की है, किसी और ने लिख के मत्थे नहीं मारी। और इससे भी बढ़कर जो मलफूजात आला हजरत का पहला हिस्सा है वो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, और एंड पे उसकी शान में एक रुबाई भी लिखी है, वो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे, रुबाई साइड पे कोने में लगा के, कि ये बड़ा अच्छा काम किया है उसने कि मेरे जो मलफूजात हैं इरशादात आलिया अक़वाल ज़री उसने जमा किए हैं। वो इरशादात आलिया आप सुने। उनसे सवाल हुआ कि अगर वहाबी देवबंदी और अहले हदीस इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो हम नमाज उनके पीछे पढ़ें या अलग से पढ़ें? उन्होंने कहा कि इनकी ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। उन्होंने कहा इन्हों की अपनी नहीं पी होंगी, हमारी कहां से इनके पीछे होगी। दूसरा सवाल उनसे हुआ कि ये बताएं कि वहाबिया की जो मस्जिदें हैं देवबंद और अहले हदीस की, क्योंकि आला हज़रत इनको मिला के कहते हैं वहाबिया, ये जो मसाजिद हैं इन मसाजिद में हम नमाज पढ़ लें? अब आप जवाब सुने और आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। हाँ, ये नियो टीवी पे बैठ के मौलवी कह रहे थे अस्सी तक कदे एक दूए नु काफिर नहीं क्या, नसे दुए झूठे हो फराडियो। देखो कैसा नंगा कीता है थानू, पूरी पाकिस्तानी कौम नू पता चल गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे फेमस प्रोग्राम हुआ है वो, सारों की तसल्ली होगी जी इंजीनियर साहब बैठते नहीं मौलवियों के साथ। देखो मौलवियों नाल मैं बैठा जे एनी छोटी जी देर इच मैं झगे लाते जे ना दे। कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। अल्लाह कहते हैं जिस तरह आम घर है ना इस तरह कुफार की मस्जिद और अंदाजा करो कुफार की मस्जिद, भाई कुफार की तो इबादत गाह होती है। आला हज़रत साहब तो अल्फाज का चुनाव भी नहीं आता। कुफार की कौन सी मस्जिद होती है? मिसले घर के है, यानी जिस तरह घर में नमाज हो जाती है ना मजबूरन, बस इस तरह बार को आप मस्जिद के तौर पे नहीं इनको ट्रीट करेंगे। तीसरा पूछा गया इनकी अजान, अब अजान की क्या हैसियत रह जानी थी। उन्होंने कहा इनकी अजान भी नमाज और जमात की तरह बातिल है, अलबत्ता जब अल्लाह का नाम आए या रसूलुल्लाह का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, बस इससे ज्यादा अजान का भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये जनाब वो लेगेसी है जो बरेलवियत लेकर चल रही है। अब मैं अशरफ आसिफ जलाली साहब को ये पूरी पिक्चर सामने रखने के बाद ना उनकी डिमांड के ऊपर जो उन्होंने कहा था वो मैं 4 रेफरेंसेस रखने लगा हूं हक 4 यार की निस्बत से, बल्कि पंजतन पाक की निस्बत से 5 रेफरेंस रख देते हैं, ठीक है? क्योंकि हक 4 यार से तो इसे मसला नहीं होगा, जब मैं पंजतन पाक कहूंगा ना तो इसकी रग फटकेगी पंजतन पाक की निस्बत से। हाँ। और फिर मैं इनकी अवाम से कहूंगा कि अब इनको पूछो तुम इल्मी तौर पर कि तुम लोग किस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हो। गुस्ताख कहते हो इंजीनियर को,
قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو, اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں, رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے. وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو, الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو. ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. آپ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. داڑ تلے کتاباں بدل گئی نے. ہاں, کوئی مجدد آیا جنہیں تمہیں دسیا کہ تمہاری کتاباں بدلیاں نے, پہلے تو کسی کو نہیں پتا لگا. یہ بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا وا, کتاباں بدل گئی نے. اللہ دے بندو شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے. ہاں وہ لوگ زندہ ہیں. او نوری, یاد ہے نوری, ہاں وہ والا مناظرہ, پھر نیب قریشی صاحب والا مناظرہ. اچھا یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے. وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تہاڈا اسٹریٹجی دیتا سی. پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقاً روایت جو ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے, پاگل شخص ہے. نمبر 2 نابالغ, اور نمبر 3 سویا ہوا شخص. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کیا لینا دینا. تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا, تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھونکنے کا لفظ تو ظاہر ہے میں نے استعمال کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی. نہ سرکار, نہ 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 نہ, شطحیات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں, پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. کل تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. کہتے تھے جی منصور الحاج نے کیا سی, ان الحق. اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. میں دساں گا تو باویاں نے ختم نبوت ہوتے ڈاکہ مارے. اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے. ہمیں دھوکہ دو گے تو یہ تو ہو گیا ان کا فارغ. یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخیاں جو میں گنوانے لگا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ پاگل کب ہونا ہے نا. عجیب و غریب نام رکھے نا, کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں, کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں. پاگل کب ہونا؟ حدیث سے پاگل والی سنا رہے ہو نا, تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مجنون. مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں, یہ تمثیل کے طور پر ہے, اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا. وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا, اس کی آنکھ لگی, اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا. آنکھ کھلی, اونٹ سامنے نہیں تھا. اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے. اسی میں اسے اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا. یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی. تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی. بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں. من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں. اور یہ بزرگ بھی دیکھیں خاص حالت میں ہوتے ہیں. پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. تو تواڈے بزرگ بھی نبی تے پونک کے گئے نے.
تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی 12 سال اللہ تعالیٰ نے کیڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے. ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال ہوں صرف میمز بننیاں جی. ہاں ہوں تاری چیخاں لوگ سنتے ہیں ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی کا کپ رکھ کے ہاں تے نال ایک چپساں دا پیکٹ بس اے تہاڈی ٹوٹل اوقات جے ہوں. اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ وہ دیکھیں وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی. پھر میں یہ بات کروں گا, یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے, رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے. میں بریلویت دی دائی ہاں, 31 سال میں بریلوی رہا, میرے تو وڈا کیڑا بریلوی ہے. اج بھی میں بریلوی بن کے باواں تے کوئی وہابی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں منو دسو گے ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. ہاں جی, اب وہ جناب 5 تن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں. سب سے پہلے چشتی رسول اللہ, ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بیست والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا, باقی سارا واقعہ انجی لکھے آ جائے. مولوی دی اکلی پوری جی ہوندی جائے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بھلے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا, اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا, یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی, جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا, جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا. اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, چاچی بھی گئی. اوے چاچو, پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر, پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں, کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے, تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پر آنتے وہ نہیں ہون گے. دیکھا کتنے چک مارے جا کے, میں چیکاں سنو انہاں دیاں. کہتے بعد اس تے کر لے, بعد چھڈو بھائی, کیا سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو, اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد اس کر لیا سی. اس طرح نہیں ہوتا. توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے, خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے, کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی, اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے, اس کو کہاں سے مرید کرے گا. اچھا, یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا اتنا چھیلا اتنا چھیلا. اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں نا, واقعہ ہے ہی غلط ہے. ہے میں صدقے, میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا. توڑے پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا. آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, کتابیں چھاپتے رہے بزرگ, کسی کو نہ پتا چلا. وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں, یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی, یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا. وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا. یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے, تو سب مسلمانوں کو پتا ہے. یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا ہے, جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا. ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو. یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت نو پھاڑ لیا. ہائے صدقے, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا, ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشر بیست بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے, لہٰذا نا
اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں، تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں نا سرکار، وہ 14ویں صدی دے مجدد نے، 15ویں ہیں. ہاں ایس صدی دا مجدد چاہیے، وہ تو 14ویں صدی دے مجدد نے. اور دوسرا اعلیٰ حضرت سے بھی ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل، اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ فارغ، کیونکہ وہ عام بات تھی، یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے، اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ، اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے، اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو، اپنے نا دا کلمہ پڑھایا کمینیا، کمینہ ہی نکلے. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا، تو واقعی کمینہ غلام نکلے، جھوٹیا. اچھا وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی، اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے، اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آئے میں صدقے، واہ 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 واہ. میں نے یہ اہمی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو، ہوں اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ آخری بات تھی. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں، آپ احتجاج کریں. اچھا انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے سے سارے کٹھے، اور تمہارے بزرگوں کا گند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے؟ دیکھو اپنا گند خود صاف کرو. میں نے تمہیں بتانا تھا. ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی بینر نہیں، کوئی جلسہ جلوس نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم نے کیوں کرنا ہے یہ؟ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں انجوائے کرتے ہیں. وہ مجھے جسٹس وقار سیٹھ صاحب یاد آ گئے، جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا نا، تو صبح میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار پوری دنیا چال چال مچ گئی ہے تھوڑے فیصلے نہ. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو ریسلنگ دیکھ کے سوتا ہوں رات کو. ہاں بالکل، میں بھی جسٹس وقار سیٹھ کی طرح، میرے بھائی میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. ہاں میں تو اپنے تحقیقی کاموں میں مشغول ہوتا ہوں. میری بلا سے بھائی اللہ کے فضل سے یہ ٹینشنیں تو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں. ویسے تو میرے سامنے بھی ان کا کوئی بزرگ نکلا ہے تو میں ایک دفعہ پڑھوں لا حول ولا قوت الا باللہ، غائب ہو جائے. ہاں مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا اب اس کے ساتھ امپلائڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ہاں اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے. کیسے چپ کیے ہوئے ہیں؟ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے. ہائے میں صدقے، دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب. ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو، اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دے گا تو اشرف جلالی جواب ہے دا دسیں گا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی. خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا، اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا، میں نے بابے کو کہا ہے، بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید
خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے. تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں, تسلی ہے, اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے, اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں, ابو بکر ولی اللہ کہیں, عثمان ولی اللہ کہیں, عمر ولی اللہ کہیں, علی رسول اللہ کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج. وہ ظالموں, تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں, اس کا جواب بھی چاہیے, فتویٰ چاہیے اس کے اوپر. اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ. اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. وہ اشعری تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے, یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے. یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے, اب اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو. تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے, علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, المعروف داتا گنج بخش, جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب, لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ, آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا, لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں, آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے, پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحب اور شکر کے اوپر چیپٹر باندھا, ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا, اور بایزید بستامی کا شکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا, نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو, ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی, جو صحابی کا نام تھا اوریا, اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے, آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ تورات, تحریف شدہ, اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا, نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی, انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا, اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی, نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحف بچانے کے لیے, اور کہا کہ شکر, تو شکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے, نعوذ باللہ, کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی, زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب. تو وہ حضور کو پسند آ گئی, تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی, اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی, نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی, پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے, اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے نا, جب تک وہ زندہ تھے میرے کو وہ نسیرے نے, ہاں بہت ڈردے سی میرے کو, اور پتا سی انہیں چک وٹ لیا, انہوں نے نجی میں اپنے کیا انجینئر نہ چیڑو, گلا صحیح پہ کرتا پر اسی گلا کر نہیں سکتے. ہاں وہ نہ کشف المحجوب لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ایک کتاب پڑھ لے. تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا, بابا جی کشف المحجوب, اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے, بول اب اس کے اوپر. یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 کے اندر ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, جواب نہیں آیا. ہاں پہلی مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیل میں میرے پہ, ہاں اس کے بعد پہلی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی, یہ جواب آیا سی میرے کو, جواب نہیں آیا. یہ بکواسیات لکھی ہوئی. اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی, لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے. اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی, اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ
غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دی ہیں، جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید ابن حارثہ اور نبی علیہ السلام سے متعلق، وہی واقعہ جو کشف المحجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، اور کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ ان 10 کافر کیڑا ہے جنہیں سازش کر کے کتاب چھپایا ہے؟ کتنی 2 نمبری! اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر پتا تھا تو منافقت کی۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارغ، کہ سبع سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہاں، اور غوث وقت کا علم غیب فارغ، باقی دشائی کوئی نہیں۔ اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ۔ اب مجھے بتائیں، میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں، انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے، تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا؟ ہاں، اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے۔ تو کیا ملا ہے؟ دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا، اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں پہ پست ہوتا ہے، نہیں، میری تو آکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں۔ ہاں، مجھے ٹھنڈا کرنا ہے نا تو بس چپ ہو جاؤ، ہاں، ورنہ بولو گے تو میں منجی ٹھوکاں گا۔ ہاں، ذہن نیچے رکھنا، میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، بالکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں، ہاں، جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا، جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں۔ تو اڑے غریب نواز تے جالی نے غریب نواز ویکھنا تے ایتھے آؤ، ہاں، سینکڑوں بندیاں نو اپنی جیب دکھوائی دے، اور پچھلے 10-12 سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور کسی پہ احسان نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر میں ہے، صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بک بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ مدرسہ کوئی نہیں بنایا، مسجد کوئی نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو اللہ کے فضل سے۔ اچھا، اب یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے، اب کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ جی مسلم میں بھی تو اس طرح کی حدیث ہے، اسے تم کیوں نہیں گستاخ کہتے؟ اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا؟ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کوئی عورت گزری، اچانک حضور کی نظر پڑی، آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے، اچانک پڑ جائے، وہ فوراً ہٹا لے۔ یہ الگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے، یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ، سیدہ زینب کے۔ اللہ کے بندو، اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا؟ یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ، جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی، وہ عورت واپس آ کے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اسے شادی کر لی۔ پھر ہونا سی ہے واقعہ تھوڑا کشف المحجوب والا۔ یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر، اسی میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا۔ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے۔ اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا، میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا، تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ ہاں جی، اچھا یہ 2 حوالے ہو گئے جی۔ تیسرا حوالہ وہ بھی کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی۔
او جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا. میں دسنا کون کہندا ہے؟ تواڈے وڈے کہندے نے. ہاں کشف المحجوب میں لکھا ہے. اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا, ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے, جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ, اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا, اور کشف المحجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. ہاں جی, اور شرم آئی کشف المحجوب کے ترجمے والے کو نا, اس نے پتا کیا لکھا؟ استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. کڈی شستہ اردو. استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا, ڈھانچہ. لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے, ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوخ کر دیے. تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے. نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہے, نعوذ باللہ. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں. اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے ہیں, میں تو وڈا بریلوی رہا. کہتے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں. یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ کے بندو, ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے. دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان, ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے. نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی, اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی. ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی, مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے. باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا, لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی. وہ تو خلفائے راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکول دیا ہے, یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بہرحال یہ حدیث ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا, اب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, دیکھیں کوئی 295 سی نہیں لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر, تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا؟ آپ نے کوئی غصہ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے, یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے. اچھا, جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا, جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب یا امام بخاری, ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے, جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تستر میں, تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ کھاتی ہے, اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے. اور یہ روایت شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی, دروشی والے فضائل میں بھی یہ نقل کی الحمدللہ. تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم اطہر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. تو تمہارے بزرگ یہ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے؟ 3 حوالے ہو گئے, چوتھا حوالہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے شیخ فرید الدین عطار, اور کچھ حصہ اس کا کشف المحجوب میں بھی موجود ہے.
وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا، وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے، نعوذ باللہ۔ چلیں اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے۔ ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو۔ یہ دین سیکھے؟ ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ۔ تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں، تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے جانثار اہل بیت خلفائے راشدین کے ساتھ ہو، آمین۔ پھر اس پہ نہیں رکا، وہ یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاخ زبان کو لگام دی جائے، تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں۔ آگے بکواس کرتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ اور تینوں کھنگا نہیں دینا کسی نے۔ اب فرید الدین اتار کو پتا چل گیا، پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے، اور علی اجمیری صاحب کو بھی پتا چل گیا۔ دونوں نے لکھا، کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا، تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے لکھا نہیں، اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا۔ اور لعنتیو اور بے شرمو، اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے۔ ہاں وہ جھنڈا بھی ہے ایک، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے، ہر دھوکہ باز کے لیے، ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور کہہ رہے گا آ جا تھے فلانے بزرگ، تو ادھر تھلے آ، اوے ایسی لیوال حمد دی گال کر رہے ہیں، جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے، کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ باجزید کو بچاتے بچاتے اب پتہ نہیں باجزید نے بھی کہا ہے کہ نہیں، کہا ہو نہ کہا ہو میری تے جتی نو ہی پرواہ نہیں جائے، ہاں میں کسی نو کہ سمجھدا جے۔ رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم ہمدردی رکھتے ہیں نا اپنے دل میں، تو اپنے ایمان سے گئے، سیدھی سی بات ہے۔ باجزید کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی فارغ کر بیٹھے، ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں چلو کسی نے کتابوں میں ڈال، اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نا کتابوں نو اگ لاؤ۔ کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں وہ ہم لے لیں گے، وہ کیوں لے لیں گے؟ وہ قرآن و سنت بھی پہلے ہی موجود نے، وہ لے کے کیا کرنا جے؟ جان چھڑاؤ نا کتابیں تو۔ اور اس کا نام ہے بایزید بستامی۔ ہائے میں صدقے کہندے جی بایزید نام ابو یزید جائز ہے، رکھو نا اپنے بچیاں دے نام یزید۔ ہاں تواڈے پتر جدو سکولیں جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا ہے، ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائے تے کہنا یزید ابا آ گیا ہے۔ ہاں ہاں بایزید بستامی، دیکھ بایزید کیا کہتا تھا، تیرے بابوں کی کنیت بایزید۔ اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا، اور امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے، اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہے۔ دیکھ ایک تیرا امام ہے بایزید بستامی 261 ہجری میں مرا ہے وہ، اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے، اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں۔ دیکھ بایزید کی میمز بن رہی ہیں، اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے۔ آج مسلم شریف ہو رہی ہے، ہاں کیونکہ میرے امام مسلم نہیں لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہاں میرے امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اور داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے
हुक्म भी यही था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलेगा। इसी तो हम कहते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शे ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, मैं शुरू में कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुरान कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करे तो शर्त क्या है, फत्तबिऊनी, आप मेरी इत्तिबा करें। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। नतीजा क्या निकलेगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी आपके साथ मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ कर देगा, वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत कैसे होगी? जुमला तो ये बनता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत कैसे करें और कैसी होनी चाहिए। नंबर एक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, ये जुमला ज़हन नशीन फरमा ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे पीर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, नौवां, 15वां, 18वां कोई पीर नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पीर हैं। एक तरफ हम एक जुमला ये भी ज़हन में आ गया, चलो ये भी करता चलो। कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं। आप नोट करिएगा कि जुमला हाजिर नाजिर है। नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, फिर आप ये दुनिया के पीरों को क्यों पकड़ते हैं, दुनिया के बाबों को आप क्यों पूजते हैं, क्यों इनके पांव पड़ते हैं, क्यों जाके इनको अपन कहते हैं ये हमारे पीर साहब, पीर साहब। अब तू किस पीर की बात की है, तूने किस पीर की बात की है? हमारे पीर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक जुमला ये भी कह दूं, अगर गुस्सा ना करिएगा, अगर नाज़रीन मेरे से कोई यानी मिस्टेक हो, आप मेरे कमेंट्स के अंदर जरूर इस्लाह करिएगा। मैं आपको अपने बहन भाई समझता हूँ, मुझे खुशी होती है। काफ़ी यानी ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने काफ़ी मेरी यानी इस्लाह की है, और काफ़ी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो जुमले ऐसे ऐसे वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। तो खैर नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ, पीर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगली बात, हाजिर नाजिर भी ये मानते हैं, हाजिर नाजिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन नाज़रीन खुद मसल्ले पे खड़े भी हो जाते हैं। जबकि आप देखें मेराज की रात, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज करवाई, तो आपको पता है वहाँ पे अंबिया की जमात करवाई। अंबिया की मौजूदगी के अंदर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे खड़ा नहीं हो सका, तो वहाँ पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े होकर 2 रक्ते पढ़ा रहे हैं। और ये हाजिर नाजिर भी ये तबका मानता है, लेकिन फिर भी आगे मुसल्ले पे जाकर खड़ा हो जाता है भाग के, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मैंने जमात करवानी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, फिर कोई आगे मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। क्यों खड़ा करते हैं ये अपने आप को, भी मैं आगे मसल्ले पे खड़ा होता हूँ। और अगली बात हम करते चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी होगी? ऐसी होगी, यानी ये बात ज़हन में रख लें कि अपना पूरा ओढ़ना, चलना, फिरना, बैठना आया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक है। जिस चीज़ से महबूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि हम रुके हैं, जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्डर फरमाया कि ये चीज़ ले लो, कि हमने वो ली है, जिससे मना फरमाया कि हम उससे रुके हैं। जैसे कुरान कह रहा है, आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, तो खाली बस दावे किए जाने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी ये है, पहले नंबर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पीर है, ये ज़हन बैठा लें। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की, तरीका आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय मैं यहाँ पे दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमें अकीदा तौहीद नसीब फरमा दे। और ये भी दुआ करते चले, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नरीना, सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे।
جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔